الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی رحمت و برکات کے ساتھ رواں دوا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دن میں یعنی 10 محرم الحرام میں روئے زمین پر بے شمار بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی محرم کی 10 تاریخ کی بات آتی ہے تو ہمارا تبادر ذہنی صرف اس جانب منتقل ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت کا دن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کا دن ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ اس عاشورہ کے دن کو 10 محرم الحرام کو دیگر بڑے واقعات سے بھی نسبت حاصل رہی ہے۔ یعنی جس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی طرح آپ کی شہادت سے پہلے بھی 10 محرم الحرام کو دیگر بڑے اور تاریخی واقعات بھی صادر ہوئے ہیں۔ جیسے روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات حاصل ہوئی، یعنی فرعون عاشورہ کے دن سمندر میں غرق ہوا اور ہلاک ہوا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار بڑے اور تاریخی واقعات ہیں کہ جو عاشورہ کے دن واقع ہوئے ہیں۔ اس تمام گفتگو سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت سے منسوب ہے، بلکہ اور بھی بڑے اور تاریخی واقعات کو اس عاشورہ کے دن سے نسبت حاصل ہے۔ لہذا اس دن کو یعنی عاشورہ کے دن کو، 10 محرم الحرام کے دن کو صرف شہادت حسین سے منسوب کر کے بقیہ تمام تاریخی واقعات کو بالکلیہ نظر انداز کر دیا جانا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی ایک چیز کی اہمیت بیان کی جائے اور دیگر چیزوں کو بالکلیہ نظر انداز کر دیا جائے تو مرور زمانہ کے سبب پھر دوسری چیزوں کی اہمیت مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا پھر ہونا یہی چاہیے کہ اس معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور شہادت امام حسین کے ساتھ ساتھ دیگر تاریخی واقعات کو بھی موقع محل کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے تاکہ ہمارے اذہان میں ان تاریخی واقعات کی اہمیت و افادیت باقی و برقرار رہے۔